جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ۔ کسی تعارف کی ضرورت نہیں، اب سب جانتے ہیں ان کو۔ اور چونکہ پاکستان میں ایک نئے صوبوں کی بحث چھڑ گئی ہوئی ہے، تو آج اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ لیکن گفتگو سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اظہار افسوس اور ہمدردی جو پمز اسلام آباد میں ایک اندھوناک واقعہ ہوا ہے، ایک ٹریجڈی ہوئی ہے بیونڈ ورڈز، جس میں کہ معصوم بچے آگ میں، آتش دھدگی میں جل گئے، اور ان کے خاندان والوں کی کتھا سن کر دل دہل جاتا ہے۔ اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسلام آباد جیسے شہر میں سب سے بڑا سرکاری ہسپتال، جس کو فنڈز بھی ملتے ہیں، جس کے اوپر منسٹرز اور وی آئی پی سب ساروں کا سایہ ہے، وہاں پہ اس طرح کی غفلت اور نگلیکٹ کا مظاہرہ ہوگا۔ شرم آنی چاہیے اس گورنمنٹ کو، جو منسٹر ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، کیونکہ انہوں نے اس ملک کی تباہی میں کوئی جو جسے کہتے ہیں حصہ نہیں چھوڑا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھا کہ ہم اس کا کر دیں گے۔ آئی نو کہ کنڈیم کرنا آسان ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے نہیں، لیکن بہرحال ناظرین، میں نے چاہا کہ شروع میں ہی ہم اس پہ آغاز کر لیں۔ تو عائشہ صدیقہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے۔ تو ڈاکٹر عائشہ، آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ چونکہ خود آپ کا تعلق ہے بہاولپور سے، جو کہ ایک پرنسلی اسٹیٹ ہوتی تھی اور ریاست ہوتی تھی، ریاست بہاولپور کہلاتی تھی، تو اب یہ جو نئے صوبوں کا مسئلہ ہے، کیا بہاولپور کو صوبہ بنانے سے، جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے سے وہاں کے لوگوں کے مسائل کا حل نکلے گا، کچھ ان کی بہتری آئے گی؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ ایز اے ساؤتھ پنجابی اور سرائکی، واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال یور رائٹ. سیلف؟ جی جی. جی رضا، ایک تو پہلے میں شروع کروں گی افسوس کے ساتھ جو جی فلمز میں ہوا ہے. اور افسوس کی میں سمجھتی ہوں کہ ٹریجڈی یہ نہیں کہ 14 بچوں کی جان گئی. افسوس کی بات یا ٹریجڈی یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہے اور جو بیوروکریسی ہے وہ اتنی ہی کولڈ ہارٹیڈ ہے اس معاملے کو ہینڈل کرنے میں، کہ اچھا بھئی ایک حادثہ ہے، ہو گیا، چلو بینگ دیر ڈن دیٹ، موو آن والا ان کا ایک ایٹیچیوڈ ہے. اور یہ پمس کی کوئی نئی بات نہیں ہے. مجھے تو بات یاد ہے جی، بہت سال پہلے میری آئی ایم ڈائبیٹک، تو میں وینٹ انٹو ہائپوگلیسیمیا، شوگر کم ہو گئی تو بھاگے بھاگے پمز لے گئے. تو ساتھ ظاہر ہے میٹھا کھلواتے گئے تھے. تو بائی دا ٹائم پمز پہنچے تو پمز میں جھگڑا یہ ہوا تھا کہ جو شوگر ٹیسٹ کرنے کی جو اسٹرپس ہیں وہ تک نہیں تھی. تو اس وقت تک مجھے ذرا ہوش آنے لگا، تو میں نے کہا بھئی وہ کسی مٹھائی کی دکان پہ لے جاؤ، کچھ کھا لوں، یہاں تو یہ بالکل بیڑا غرق کریں گے. تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے نہ کہ اسٹرکچر، اور میں اس سے یہ بات یہ شروع بھی اس لیے کرنا چاہتی ہوں پمز کے واقعے سے، بیکاز یہ ایک بات کو سپر امپوز کرتا ہے جو گورننس کے ایشوز ہیں، کہ اگر اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے، ہارٹ آف پاکستان ہے، سب سے جو آپ کی ایلیٹ ہے وہ یہاں رہتی ہے، اس کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہے، تو سوچیں ان خطوں کی جن کو جو کہ پولیٹیکلی کبھی بھی سینٹر سٹیج نہیں رہے. تو وہاں جو ہے جو فیسلٹیز ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے، وہاں کیا ہوتا ہوگا، لوگوں کو گورننس جو ہے وہ ڈلیور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ایک بے چینی جو ہے وہ ہوتی ہے، پھیلتی ہے. دیکھیں، دو تین چیزیں یہاں کلیئر کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایک تو بہت سارے ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ دیکھیں ساؤتھ پنجاب صوبے کی کیا ضرورت ہے، ان کی جو ایلیٹ ہے یہ تو ہمیشہ ہی طاقت کا حصہ رہی ہے پاکستان بننے کے بعد سے لے کے. بٹ بات یہ ہے کہ جو آواز ہے ساؤتھ پنجاب پروونس کی، وہ ایلیٹ کی آواز نہیں ہے، وہ عام آدمی کی آواز ہے جو کہ چاہ رہا ہے کہ معاملے کا حل جو ہے اس کے پاس، اس کے گھر کے قریب ہو، ہر چیز کے لیے اس کو دوڑے دوڑے لاہور نہ جانا پڑے. سو دیٹس وائی. دوسری بات یہ ہے کہ ہسٹوریکلی پاکستان میں جو ریسورس ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے
وہ یاد رکھیں کہ وہ ایتھنک گراؤنڈز پہ ہوتی ہے. ہاں یہ بالکل یہ والا نقطہ، کیونکہ یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی ورسس ایتھنک آئیڈینٹی کا اس وقت ٹینشن چل رہی ہے. سندھی جو کہہ رہے ہیں، بلوچ ابھی آئی ایم شور کہیں گے، میں نے نہیں زیادہ سنا، پختون بھی کہیں گے ایٹ سم پوائنٹ. تو یہ عائشہ ذرا اس کو الیبریٹ کریں، یہ کیونکہ یہ بڑا پرانا انریزالوڈ کوشچن ہے پاکستان میں، ایتھنک کوشچن جو ہے. اب آپ دیکھیں نا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو سینٹرل اینڈ نارتھ پنجاب کے کمپیریٹیو ہے ہی نہیں ساؤتھ پنجاب، ان ہوں ٹرمز آف ڈیولپمنٹ، ان ہوں ٹرمز آف جو بیسک فیسلٹیز ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، انڈسٹری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ ڈیٹا کمپیئر کر لیں نا، اسکول ڈراپ آؤٹ ریٹ دیکھ لیں، پھر آپ بہت ساری ایسی چیزیں، ہیلتھ فیسلٹیز کا آپ دیکھ لیں، تو ہوں کوئی کمپیرزن ہی نہیں ساؤتھ پنجاب کا ود سینٹرل اینڈ نارتھ پنجاب. رائٹ آپ سندھ میں دیکھیں کہ سندھ میں آلریڈی دیر از اے ڈیوائڈ. رائٹ ایک سندھ اربن ہے جس میں کراچی ہے، حیدرآباد ہے، اربن سندھ جو ہے، اور پھر سندھ کریکٹ انٹیریئر ہے. سو سول سروس میں آپ دیکھیں کہ سندھ انٹیریئر کا جو کہ زیادہ بیکورڈ ایریا ہے اس کا اپنا الگ کوٹا ہے. یہ چیز ساؤتھ پنجاب کے کیس میں نہیں ہے، ہوں ڈسپائٹ کہ یہ بیکورڈ ہے. مجھے ہوں اچھی طرح یاد ہے جی، میں سول سروس کا بیچ تھا، ہم 88 89 کا، اس میں ہم صرف 2 لوگ تھے جو کہ ساؤتھ پنجاب سے تھے. واو ایک میں تھی اور پھر ایک پولیس آفیسر تھے. سو کمپیریٹیولی شیئر کم ملتا ہے. سو ہوں ایتھنکلی جو ہے، پھر لوگوں کی جو بٹرنس ہے. اچھا، اب آپ آئے بہاول پور ورسز ساؤتھ پنجاب. اب بہاول پور صوبے کی ہمیشہ جو آواز ہے نا وہ اٹھتی ہے جب پنجاب کو خطرہ ہوتا ہے ساؤتھ پنجاب کہ بھی ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ بھی الگ صوبہ بناؤ. تو بہاول پور صوبے کی، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بہاول پور جو تھا، بہاول پور ریاست جو ہے، جو کہ اگر آپ دیکھا جائے تو پنجاب کی سب سے بڑی ڈویژن ہے، کریکٹ جی رائٹ، کیونکہ یہ اسٹیٹ آف بہاول پور تھی. بالکل 3 میجر ڈسٹرکٹس ہیں، بہاول پور، بہاول نگر، رنگیا خان، جس میں صادقہ آباد بھی ہے. تو یہ جو ہے بہاول پور جو ہے وہ جب انیشلی پاکستان بنا تھا تو جو ایگریمنٹ ہوا تھا محمد علی جناح کے ساتھ، اس کے مطابق اس نے ایگزسٹ کیا تھا ایز این انڈیپینڈنٹ پروونس شارٹ رائٹ پیریڈ، 1 1.5 سال کے لیے. اس کے بعد 1 یونٹ کا تماشا شروع ہو گیا تو اس کو ضم کر دیا گیا پاکستان میں. اور جب ان ڈو کیا 1 یونٹ کو، تو تمام صوبے جو تھے وہ ان کو ان کی ریسٹور کی گئی، بلکہ بلوچستان بنایا گیا، اسٹیٹ آف کالات تھی. بہاول پور کو کبھی ریسٹور نہیں کیا گیا، بلکہ بہاول پور کو پنجاب کے ساتھ ضم کر دیا گیا. اور بہاول پور وہ واحد علاقہ تھا جہاں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی الیکشن ہاری تھی، اس لیے کہ ان کو یہ تھا کہ جو لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ بہاول پور کو واپس اس کی ریسٹور کیا جائے، اس کی جو ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اوور ایئرز پھر یہ ہے کہ بہاول پور جو ہے وہ سرائکی صوبے کی آئیڈینٹی کی آواز بھی بنی. انیشل ایئرز میں 1969 میں یحییٰ خان کے زمانے میں فائرنگ وائرنگ ہوئی، لوگ مرے، تحریک کا حصہ تھے. اٹ واز اے مور آف اے کلچرل آئیڈینٹی اور انڈیپینڈنس کی ایک موومنٹ تھی وچ ریپرزینٹیڈ سرائکی لوگوں کی شناخت وغیرہ وغیرہ. لیکن لارجلی
یہ جو موومنٹ تھی اور سرائکی صوبے کی آواز ہے، یہ یہاں کی سرائکی ایلیٹ کے لیے نہیں ہے. سرائکی ایلیٹ ہمیشہ جا کے سینٹرل اور نارتھ پنجاب کی ایلیٹ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھی ہے اور ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ. سودا کیا ہے ایٹ دا کاسٹ آف پیپل. جو سرائکی صوبے کی آواز ہے وہ لوگوں کی اور لوگوں کو اپنا جو شیئر چاہیے ریاست کے جو ریسورسز ہیں اس میں، یہ اس کے بارے میں ہے. بہاولپور رائٹ. کی جب اب جو آتا ہے نا جی، اب جو آتا ہے، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو پنجابی سیٹلرز تھے بہاولپور میں، انہوں نے ہمیشہ پہلے تو اپوز کیا، لیکن سڈنلی جی. پچھلے کوئی میں سمجھتی ہوں کہ 10-12 سال سے دیکھیں پنجابی سیٹلرز جو ہے نا وہ اس لیے حمایت کر رہے ہیں بہاولپور صوبے کی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر صوبہ بنتا ہے بہاولپور تو اس کو ڈومینیٹ وہ خود کریں گے. رائٹ. رائٹ. مطلب یہ انٹرسٹنگ. کہ آپ وہاں دیکھیں کہ جٹ اور ارائی جو ہیں، طارق بشیر چیمہ ہو گئے یا اور بہاولپور میں یا اور پنجابی، آپ اٹھا کے ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں بہاولپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا. رائٹ. موسٹلی جو لوگ ہیں وہاں آپ کو ٹاپ پہ وہاں ممبرز اس کے نظر آتے ہیں، جو ڈومینیٹ کرتے ہیں وہ پنجابی ہیں، لوکل ہے نہیں. چونکہ ریسورسز کم تھے، ریسورس ڈیفیشنسی تھی، تعلیم کے، صحت کے اور بہت سارے جو چیزیں ان کی کمی تھی، سو ہوا یوں کہ جو لوکل ایلیٹ تھی وہ ایسا ایسا اٹھ کے لاہور شفٹ ہونے لگی، اور جو نئی ایلیٹ آئی وہ نان سرائکی ہے. رائٹ. اوکے. جو اوکے. دیٹس. بیوروکریسی آئی، پھر میڈیکل کالج بہاولپور میں جیسے قائد اعظم میڈیکل کالج ہے، اس میں جو ڈاکٹرز آئے، جو لوگ کام کرنے والے، موسٹلی وہ سینٹرل یا نارتھ پنجاب سے آئے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ فوجیوں کو جو زمینیں ملتی ہیں، جو بیوروکریٹس کو زمینیں ملتی ہیں، اس میں جو لوگ آ کے سیٹل ہوئے وہ نان لوکل ہے نا. سو لوکل کا مسئلہ تو وہیں پھنس گیا. تو تو عائشہ یہ بتائیے مجھے کہ بہاولپور کو ڈومینیٹ. جی جی آپ کنٹینیو کر دیں، ختم کر لیں بات پہلے. سوری. جی 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 تو لوکل کا مسئلہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. جو لوکل جو سرائکی لینڈ اونر ہے یا بڑا کیپٹل جس کے پاس ہے، وہی ٹریڈیشنل لینڈ اونرز ہیں اور اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگین ان کا ایشو وہ مطلب کہ وہ لارجر پکچر کو دیکھ ہی نہیں رہے، اور لوگوں کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کو بھی نہیں دیکھتے. جو ڈیفیشنسیز ہیں ریاست کی یا علاقے کی وہ اسی کی طرح ہیں. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، وہ یہ ہے کہ جو دریا کے ساتھ کا جو علاقہ ہے وہ انگریزوں کے زمانے سے انڈر ڈیولپ تھا. وہ انڈر ڈیولپ تھا اور وہاں چور ڈاکو وغیرہ وغیرہ اب بھی وہی حالات ہیں، کیونکہ ڈیولپمنٹ کے جو حالات ہیں بالکل اسی طرح ہیں. سو 2-3 پوائنٹس ہیں بہاولپور اسٹیٹ میں جو کہ ہب ہیں سیکٹیرین وائلنس کا، اور یہ وہی علاقے ہیں، مزے کی بات ہے، جو کہ انگریز کے زمانے سے انڈر ڈیولپ رہے ہیں. پاکستانی ریاست بننے کے باوجود ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے. سو یہ مسائل جو ہیں وہ جو ایتھنکلی جو میجورٹی ہے جو کہ یعنی کہ جو کہ سرائکی ہے اسپیکنگ ہے، اس کے حالات بہاولپور ریاست اسٹیٹ بن کے بھی، بہاولپور الگ صوبہ بن کے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ فوکس از ایلسویر. مطلب آپ خود دیکھ لیں کہ بہاولپور میں اگر آپ گھوم پھر کے دیکھیں بہاولپور ریاست کو، تو آپ دیکھیں جو پنجابی سیٹلر کے ایریاز ہیں وہاں ان روڈ انفراسٹرکچر سے لے کے ڈیولپمنٹ کمپیریٹیولی جو سرائکی ایریاز ہیں ان سے بہتر ہے. سو اگر بن بھی جاتا ہے تو پرابلم وہیں کے وہیں رہیں گے.
تو عائشہ یہ پرابلمز ڈیولپمنٹ کے پرابلمز ہیں، لیکن دیکھیے کیا اس سے اگر فنڈز دیکھیے ایک بڑا ہسٹورک جو گریونس رہا ہے ساؤتھ کا کہ بھئی فنڈز جو ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ سارے نارتھ کی طرف کانسنٹریٹڈ ہے، لاہور میں یا سینٹرل پنجاب یا جی ٹی روڈ کی جو بیلٹ ہے گجرانوالہ سیالکوٹ زیادہ وہاں جاتے ہیں، تو کیا نئے صوبوں سے پھر ڈویژن جو ہے وسائل کی وہ بھی تو چینج ہوگی نا فارمولا کے تحت، پھر زیادہ پیسے نہیں آئیں گے ساؤتھ کے. وہ اور بات ہے ایلیٹس اپروپریٹ کر لیتی ہیں وچ از انفارچونیٹلی ٹرو، لیکن کیا ایک اوپننگ نہیں کھلے گی نئے صوبے سے ترقی کی؟ ایٹ لیسٹ پاسبلٹی بہتر نہیں ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا جی کہ کوئی پلان ہے. بات وہی ہے کہ آپ کو آئی تھنک ایز اے رول آف لا ایز چینجز، اگر چینج آپ نے کانسٹیٹیوشن میں لانا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے اور اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اور یہ وہ نہیں کہ اچھا بھائی لوکل گورنمنٹ لائی گئی، جیسے ہی جو گورنمنٹ اسے لائی ہے وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد ایوری بڈی لوزز انٹرسٹ. کریکٹ تو کریکٹ. میں سمجھتی ہوں کہ یہ چینج لانی الیکٹڈ آپ کے میئرز جو ہیں وہ الیکٹڈ ہوں، ان کے پاس ایکسیس ٹو ریسورسز ہو، یہ چیزیں جو ہیں اور ان کو انٹیگریٹ کرنا اپنے پولیٹیکل الیکٹرل پولیٹیکل سسٹم میں وہ بہت ضروری ہے ان آرڈر کہ یہ افیکٹو ہو. نہ تو پتہ ہوگا کیا سے بہاولپور صوبہ بن جاتا ہے، اس میں ڈیفیشنسیز وہیں رہیں گی. پیسہ جو ہے آئے گا بہاولپور ریاست میں لیکن ان ایریاز میں جائے گا جہاں پاور کی کانسنٹریشن ہے. طارق بشیر چیمہ صاحب اپنے علاقے میں لے جائیں گے نا. اگر کوئی ایم پی اے ایم این اے جو کمزور ہے وہ نہیں لے کے جا سکے گا، پھر ہاں آپ کیا کریں گے؟ یہ تو ہے. سو جو پاور کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ اٹ شوڈ ایڈریس نا کہ جو لوکل لیول پہ جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو کرنا چاہیے، ایڈریس کرنا چاہیے. اس کے لیے اور بات یہ ہے کہ ایک ڈبیٹ اس پہ ہونی بالکل بہت ضروری ہے. اور یہ جو ایک جھگڑا چل رہا ہے کہ جی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں ایک چینج کی ضرورت ہے. ایک لوکل لیول پہ امپاورمنٹ کی جو ریسورس ڈسٹریبیوشن ہے اس کے سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو طریقہ ہے نا کہ جی ایم این اے ایم پی اے اس کو آپ ڈیولپمنٹ فنڈز دے دیتے ہیں، پھر وہ اپنے حساب سے خرچ کرتا ہے وداؤٹ اسپیکنگ ٹو سم ٹائمز ایڈریسنگ پرابلمز ایٹ دا لوکل لیول. وہ جو چیز ہے وہ ایک آپ کے سسٹم میں ڈیفیشنسی ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے بغیر جذباتی ہوئے. ابھی جو ہے ظاہر ہے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور بات ہے کہ جو فارمولا آ رہا ہے وہ بھی یہ رینڈملی ٹاپ ڈاؤن آ رہا ہے، لیکن اس بات کو اس مسئلے کو ایڈریس کرنا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ یہ کام چل نہیں سکتا کہ ہم کہیں جی نہیں نہیں یہ جو ہے پروونس جو ہے اس کو توڑا جا رہا ہے. جو آپ کی ایتھنک آئیڈینٹی اور ایتھنک ڈیوائڈ ہے اور اس کی وجہ سے جو آپ کے ہاں امبیلنس ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. It has to people politics is also about people's emotions. جی جی اس بالکل بالکل. کو آن بورڈ لانا بھی ضروری ہے، بٹ اس کو آپ انٹیگریٹ کریں ود اے فارمولا جس میں گورننس جو ہے وہ ڈلیور ہو. اور اچھا ہم ہمیشہ ایک ہم دیکھیں بھول جاتے ہیں ہم ظاہر ہے پولیٹیشنز کو بہت گالی پڑتی ہے اور کرتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ رسپانسبل نہیں ہے. یہ کانسنٹریشن آف پاور کی ہمارے ہاں بہت گندی عادت ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں ہر بڑے شہر میں جہاں کنٹونمنٹس ہیں، رائٹ، کنٹونمنٹس میں
कौन सा रूल ऑफ लॉ अप्लाई होता है, वहां भी इलेक्शन नहीं होने दिए जाते. सो जिसके हाँ पास जहां पावर, कोई जिसके पास जहां जहां भी पावर है उसको अपने हाथ में कंसंट्रेट करना चाहता है. सो एक बिल्कुल. फॉर्मूला की जरूरत है. हम्म. हम्म. अच्छा आयशा, तो कराची जो है, अब कराची का आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के साथ शदीद फड्डा इस वक्त पड़ा हुआ है. वो और बात है कि जरदारी साहब काया आदमी है, अपनी शतरंज के मोरे शोरे खेल के कुछ एक्सट्रैक्ट करके शायद मान जाए, लेकिन वहाँ पे बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ है. और वो कहते हैं जी कराची को हमने अलहदा नहीं होने देना. जबकि एक जिसे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो हमें पता लग रहा है कि जी उन्होंने कहा कि ये हमने करना ही करना है, क्योंकि कराची पीपीपी ने संभाला नहीं है, या उन्होंने सही तवज्जो नहीं दी, वगैरह वगैरह, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके. तो आप क्या समझती हैं कि क्या ये दिस विल लीड टू क्राइसिस या कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन पीपीपी एंड द एस्टेब्लिशमेंट, मतलब नून एंड एस्टेब्लिशमेंट, या कोई मसला रिजॉल्व हो जाएगा? आप कैसे देखती हैं इसको? बात ये जी कि जरदारी साहब के पास एक तरफ तो पॉलिटिकली ही इज गोइंग टू बिकम वेरी अनपॉपुलर, लेकिन दूसरी तरफ उनके पास ऑप्शन क्या है इस्टेब्लिशमेंट की बात मानने के अलावा. मेरी जो मेरे कानों तक जो खबरें पहुंच रही हैं वो तो यही है कि जरदारी साहब चाह रहे हैं कि मिडिल ग्राउंड जी. करें, कि जी. फौज को कहें कि अच्छा भाई ये गवादर या जो कोस्टल बेल्ट है उसका कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट ले ले. तो रिसोर्सेज वगैरह का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा. ये जान हमारी छोड़ दें, प्रोविंस को मजीद जो है वो डिवाइड ना करे. इट इज अनपॉपुलर, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट पुट इट्स फुट डाउन तो हो जाएगा. लोग शोर मचाएंगे और क्राइसिस जो है वो क्रिएट होगा. बट आई डोंट थिंक कि इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त केयर करती है कि पीपल्स पार्टी बचती है या नहीं बचती. कोई और किराए पे काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, बहुत हैं किराए पे काम करने वाले. बट बात ये है कि आप ये देखें ना कि ये जो डिवीजन है इसमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे होगी. क्योंकि पहले था कि एमक्यूएम जो है वो डोमिनेट करती है, लेकिन मुझे याद है कि आज से 2-3 साल पहले जो कुछ डेटा आया था उसके मुताबिक तो पश्तून जो हैं वो डोमिनेट करते हैं कराची को. सो बात यह है कि कराची किसका होगा. और अगेन ये मामला जो है वो जरदारी साहब ने पिछले 5-10 सालों में बड़ी कोशिश की कि सिंधियों को ला के कराची में अकोमोडेट करें, और सिंधियों को पहली दफा फील हुआ कि कराची उनका शहर है. एंड देयरफॉर दिस इज एक मैं समझती हूँ कि हाईली पॉलिटिसाइज्ड मसला है, और जिसमें सफर जो है वो हर हाल में आम आवाम कर रही है, क्योंकि इस पॉलिटिक्स में जो डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस है वो तो हो ही नहीं रही. और आयशा, जो आपने बात कही है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि एक ज़माना था कि जैसे आपने कहा कि महाजिर महाजिर आइडेंटिटी या महाजिर अक्सरियत थी, अब तो वो भी नहीं रहा. अब तो कराची जो दुनिया का सबसे बड़ा पश्तून आबादी का शहर बन गया. पेशावर से भी ज़्यादा लोग कहते हैं वहाँ पे पश्तून आबाद हैं. काबुल से भी ज़्यादा है. रजा आपकी बात काट रही हूँ. आप मजे की बात यह है कि आप देखें कराची में सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन हुई है और वहां सेटलमेंट हुई है पश्तून्स की वहां हुई है, उसके बाद मत भूले मुल्तान. जी सराइकी. मुल्तान जी जी. सराइकी. आप बहावलपुर में जाके देखें, बहावलपुर की जो बिजनेस है, हम्म. कोई ऐसा दुकान नहीं है जो या पश्तून ने किराए पे ना ले रखी हो या उसे उसका मालिक ना हो. वाह. जो 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 लोकल इकोनॉमी है उसमें साउथ पंजाब में भी बहुत एंट्री हुई है पश्तून की.
اچھا، ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. یہ مجھے بہاولپور لاہور کا تو مجھے پتا ہے کیونکہ میرا تعلق ہمارے اجداد کا تعلق اندرون لاہور سے، تو وہ تو اب ایک پشتونستان چھوٹا سا بن چکا ہے کیونکہ اس میں سارے کے سارے آپ کو وہی دکھائی دیتے ہیں. بہرحال دیٹس فائن. تو اچھی بات ہے، ایک فیڈریشن میں آزادی ہونی چاہیے، لیکن یہ اس کے پھر ظاہری بات ہے سیاسی امپلیکیشنز ہوتے ہیں. اور کراچی میں تو پھر ایک یہ بڑا، مجھے نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کیسے وہاں پہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ حکومت بنوائے گی اگر وہ صوبہ بھی بن جاتا ہے یا فیڈرل ٹیریٹری بنتی ہے، کیونکہ اٹ بی کوائٹ اے کمپلیکیٹڈ بزنس ود پشتون، سرائکیز، پنجابیز اینڈ سندھیز اینڈ مہاجرز. تو بڑا نیویگیٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں دیکھیں بڑی ایک بہت مسائل ہیں. دیکھیں یہ جو ایتھنک آئیڈینٹی اور اس میں ریسورس ڈسٹریبیوشن کا جو مسئلہ ہے، مثلا جو سینسز ہوا ہے پچھلا، اس میں بہت سارے جو سندھ میں بہت سرائکی ہیں، ان سرائکیوں کو کہا گیا کہ جی اپنی جو مادری زبان ہے سندھی لکھو، نہ کہ سرائکی، او ویری انٹرسٹنگ. اچھا مجھے نہیں پتا تھا یہ. اوکے تاکہ اوکے. سندھیوں کے نمبرز زیادہ ہوں. پھر جو کراچی میں سیٹلڈ ہیں سرائکی، وہ بھی کمپلین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہر بیوروکریسی کا جو ہب ہے اس میں پولیس ہے، یا جہاں آئی ڈی کارڈ بنوانا، یا پراپرٹی جو ہے اس کا پراپرٹی کی اونرشپ کے جہاں ڈاکومنٹ بنتے ہیں، جہاں ڈومیسائل کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں، وہاں سندھی بیٹھے ہیں اور بہت مشکل ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن. اٹس ناٹ سمپتھیٹک. سو میں سمجھتی ہوں کہ ایک کرائسس ایکچولی ہوا ہے جس میں ایتھنیسٹی اور یہ جو ایتھنک آئیڈینٹی ہے، دیٹس ناٹ اسپیکنگ ٹو ایکچولی جو گورننس، ایکچوئل گورننس کی ڈلیوری ہے، اس میں ٹینشن ہے. سو بالکل. اگر میں پشتون ہوں یا سندھی ہوں یا اردو اسپیکنگ مہاجر ہوں یا کوئی اور میری آئیڈینٹی ہے، تو میری ٹینڈنسی یہی ہوگی کہ اپنی ایتھنیسٹی والے کو اکوموڈیٹ کروں. بالکل عائشہ، بڑی انٹرسٹنگ. آئی ایم ویری گلیڈ ٹو سی کہ آپ نوئنسڈ بات کری ہیں. پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ جی بس صوبے بنیں گے ہر صورت میں یا نہیں بنیں گے اوور مائی ڈیڈ باڈی. مطلب کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہو رہی. مجھے اس بات پہ بڑے افسوس ہوتا ہے کہ انٹلیکچوئلز بھی جو ہیں یا ایون میڈیا کی بھی میں گفتگو تھوڑی بہت میں نے دیکھی ہے، وہ بس یہ آئیدر اور بائنریز میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. بھئی آپ انڈرسٹینڈ کریں کانٹیکسٹ ٹو کانٹیکسٹ. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بھئی کراچی کی الگ ایک پوری سیاست ہے، معاشرت ہے، ساؤتھ کی الگ ہے، بہاولپور ہو یا جنوبی پنجاب ہو یا اسی طرح کے پی کے اور جو ریجنز ہیں. تو ہمارے یہاں ڈبیٹ کا جو ہے نا فقدان، وہ دیٹ از ویری ورسم کہ یہ بالکل. But let me very quickly say that it all begins with one thing. آپ کے ہاں جس دن فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے شروع ہو گئے نا، جب آپ کے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ریپرزینٹیو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہی نہیں ہیں، تو یہ ایک نیچرل پرابلم ہے جو اکر کرتا ہے. ہاں لیکن عائشہ پھر تسی تے ایڈ نہ کرنے والی گلاں ہوئیاں کیونکہ کوئی الیکشن تے نہیں ہوتا فری. مطلب دیکھیں نا، پرابلم یہ کہ اب ایک یہ 2016 میں آپ نے تو اس کے اوپر لکھا بھی ہے، آپ نے تو کیا اس کو کانسٹیٹیوشنلائزڈ ملٹرزم آپ نے اصطلاح جو ہے وہ ایجاد کر دی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں نا 2016 سے یہ 2026 سے یہ 10 سال کا سائیکل ہوتا ہے. یہ اب کنسولیڈیشن ہو گئی ہے اتھارٹیرین ہائبرڈ آرڈر کی. مطلب 16 میں کورٹس نے نواز کو نکالا، جو بھی ہوا 10 سال میں کہاں سے ہوتے 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 ہم بالکل اس وقت ایک زیرو سکیل پہ پہنچے ہوئے ہیں. اب یہاں سے اسکریچ سے ہی سفر آغاز ہونا ہے، وچ مینس کہ another 7-8 years لگ جائیں گے بائی دا ٹائم وی کم ٹو ایٹ لیسٹ اے بیسک ریکوائرمنٹ جو آپ کہہ رہی ہیں. مطلب یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے نا، فری اینڈ فیئر الیکشن. اس کے بعد پھر آگے چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے اور ساروں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ ہو، کیا کورٹس ہوں، کیا سیاستدان ہوں،
مل کے انہوں نے ایسے ملک کو دوبارہ سے زیرو پہ لے آتے ہیں. تھوڑی سی پروگرس ہوتی ہے, دھکا دے کے پھر گراتے ہیں نیچے. لیکن عائشہ اب مجھے یہ اس لارجر کانٹیکس میں آپ یہ بتائیے, لوکل گورنمنٹس کا بھی اب ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بڑے فیسینیشن رہی ہے کہ جی وہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں ہمیشہ جب ملٹری اسٹرانگ مین ہوتے ہیں, ایوب ہوں, ضیاء ہو, مشرف ہو, تو آج ایمرج کر جاتی ہیں. اب بھی ہم ایک دیکھ رہے ہیں اسٹرانگ مین کا ایرا ہے, اس میں پھر سے لوکل گورنمنٹس اب کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی میں فارمولا بھی آ جائے گا جو جس کے اوپر پی 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 سے دوسرے مسئلے پہ جو پھڈا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی این ایف سی کا اوارڈ جب ریوائز کریں گے تو اس میں 1% ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے لیے ریزرو ہوگا. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ اس کے اوپر اس وقت بات چیت ہو رہی ہے, بیک ڈور یہی صلاح مشورے ہو رہے ہیں, اور شاید پی 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 اس پہ مان جائے گی کہتے ہیں کہ, لیکن وہ صوبوں کے اوپر وہ کہیں گے کہ جی ہم اس پہ نہیں مانیں گے, اس پہ مان جاتے ہیں. تو کیا آپ اس کو ایک ہسٹوریکل کنٹینیوٹی میں دیکھتی ہیں, یا ایک اور جو ویو لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پریشان بھی ہو گئی ہے کہ یہ جو انہوں نے آرڈر بنایا ہے, جو سویلینز کو بٹھا دیا فرنٹ کے اوپر, یہ تو بالکل نکمے ہیں اور ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اور گالیاں اسٹیبلشمنٹ کو پڑ رہی ہیں. میں تو صاف صاف بات میں کر رہا ہوں. تو آپ کس اینگل سے دیکھتی ہیں, وچ آف دا ٹو ویوز از مور لائکلی ٹو ہیو ویٹ, کیری ویٹ؟ رضا, لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے, جواب ہے یس. 100%. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اس میں انویسٹڈ نہیں ہیں. اچھا, انویسٹڈ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ وہ ٹاپ ڈاؤن آتا ہے حکم نامہ. اچھا, ٹاپ ڈاؤن حکم نامہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہر فوجی عامر جو ہے یا طاقتور بندہ سمجھتا ہے کہ ایک نئی جو پولیٹیکل کلاس پروڈیوس کرنا چاہتا ہے, اور وہ لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے تھرو ہمیشہ ہوئی ہے. ایوب خان سے شروع ہوں, ایوب خان, ضیاء الحق, مشرف. سو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جنریٹ کرتا ہے, نئی کھیپ تیار ہوتی ہے, نئی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, نئے پولیٹیشین چاہے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی ہوں, لیکن نئی جنریشن نکل کے آتی ہے. تو ایک تو یہ ہے. اچھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز, اچھا یہ نہیں کہ وہ قصوروار نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے کارڈر بلڈنگ پہ تو کبھی کام ہی نہیں کیا. اسٹارٹنگ فرام 1947 پاکستان مسلم لیگ ایک موومنٹ تھی, اٹ نیور کنورٹڈ انٹو اے پولیٹیکل پارٹی. اتھارٹیرین فارمولا تھا پاکستان کے کریشن کے فوراً بعد سے, اوپر سے ٹاپ ڈاؤن حکم نامے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لوکل گورنمنٹ میں, جس میں اب ہوتا یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں اور اگر آپ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لاتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ کہ کمپیٹنگ سپورٹ بیس جو ہے آپ کی, وہ آپ کی اٹینشن چاہتی ہے, وہ پھر ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. سو وہ جو برادری سسٹم ہے یا کوئی اور ہے, آپ اس پہ کیپٹلائز کر ہی نہیں سکتے پولیٹیکل پارٹیز. سو پولیٹیکل پارٹیز بہت نروس ہو جاتی ہیں کہ بھئی میں نے تو اس علاقے میں یہ مختلف فیملیز ہیں یا مختلف لوگ ہیں جن سے مجھے جو جنرل الیکشن میں یا پروونشل الیکشن میں نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کے مجھے ووٹ ملتے ہیں. ابھی تو ان کی سپورٹ تو ڈیوائڈ ہو جائے گی, کیونکہ جب لوکل لیول پہ یہ کمپیٹنگ فیملیز ہیں, کمپیٹنگ برادریز ہیں, اب ہاؤ ڈو آئی کیپٹلائز؟ اینڈ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ہاں پولیٹیکل پارٹی سسٹم جو ہے اس نے کبھی رسپونڈ ہی نہیں کیا, کبھی کارڈر بلڈ ہی نہیں کیے, لوگوں کو جا کے گراؤنڈ لیول پہ کام ہی نہیں کیا. سو پارٹیز آر ناٹ انویسٹڈ. اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کو انکریج کرنا, ایک الیکٹڈ سسٹم آف گورننس ہو, لوگ الیکٹ ہو کے آئیں, لوگوں کو سمجھ ہو لوکل لیول پہ کہ جی کیا ریسورسز ہیں علاقے میں, کس کو کدھر کتنا, کن پروجیکٹس کے لیے کیا ملے گا. میئرز جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آئیں,
اس میں محنت کرنی پڑے گی پولیٹیکل پارٹیز کو، بھاگنا پڑے گا. یہ جو سیڈنٹری پولیٹیکل لائف سٹائل ہے نا، یہ ابینڈن کرنا پڑے گا. اب بالکل. پولیٹیکل دیکھیں، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ریزن فار انویسٹنگ ان دا سسٹم وہ بالکل مختلف ہے. ان کو ایک اپنی سپورٹ بیس چاہیے، انہیں ایک نئی کھیپ پالیٹیشنز کی جو ہے وہ پروڈیوس کرنی ہے. یس، ان کو یہ بھی ہے کہ یار یہ تو ہمیں گالیاں پڑتی ہیں اسے کہ یہ کر نہیں رہے. سو لوکل گورنمنٹ ان کا بھی جاتا ہے لوکل گورنمنٹ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود ملٹری لوکل گورنمنٹ کو روکتی ہے نا. جی. تو یہ عائشہ کنٹونمنٹس میں کتنا لوکل گورنمنٹ یہ چلنے دیتے ہیں؟ نہیں وہ عائشہ وہ چھوڑے نا، آپ کیوں کنٹونمنٹس کا بار بار، کنٹونمنٹس بڑی سیکرٹ جگہ ہوتی ہیں نہیں آپ مطلب. اچھا میں نے آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ سیڈنٹری کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا، ذرا ویورز کو ایکسپلین کریں کہ کیا اس کا مطلب تھا، اردو میں بتائیں نا، اردو یا دیکھیں جی، پنجابی سیڈنٹری مطلب یہ کہ جب آپ ہلیں جلیں نہ، منجی پہ آپ پڑے ہوئے ہوں، یعنی کہ کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے کوئی ایفرٹ کوئی. نہیں کر رہا، کوئی اٹھ کے جا نہیں رہا. جا کے لوگوں کو دیکھیں، جب آپ پولیٹیکل کارڈرز بنائیں گے، جی جب آپ لوگوں کو بھیجیں گے کہ جی لوکل جاؤ، پارٹی پارٹی کا سسٹم جو ہے کریٹ کرو لوکل لیول پہ، لوگوں سے جا کے بات کرو، لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کا کیا حل ہوگا، کیا حل وہ چاہتے ہیں، ان سے گفتگو کرو. یہ محنت ہوتی ہے نا. اب بالکل. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جی ٹاپ پہ ایک لیڈر بیٹھا ہے، ایک اس کے نیچے ایک پوری ایک کھیپ ہے، ٹاپ ایلیٹ پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے اس پارٹی ایلیٹ کی. اور عائشہ وہ جی ان کی آؤٹ ریچ یہی ہوتی ہے کہ بھائی جو برادری کے اس پہ جو خاندانوں کو وہ جانتے ہیں، جو کلائنٹیل وہ اپنی کرتے ہیں، اس بیسس پہ ان کو ووٹ مل جاتے ہیں. سو یہ جی. تو محنت والا کام نہیں نا. محنت والا کام تو زمین پہ جا کے کرنے والا کام ہے نا. دس از ایکسلنٹ، آئی ایم سو گلیڈ آپ نے یہ ایکسپلین کیا ہے، کیونکہ یہی بات ہم کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ جی ایچ کیو سے یا میں ایڈ سیکٹر کمانڈر کی آشیرواد لے کے کام ہو گیا، ساڑی گل ہو گئی ہے. بھائی چلو وہ بھی ضروری ہے زمینی حقائق کے ساتھ، لیکن آپ خود کیا کریں. اب نون کو دیکھیے عائشہ، آپ نے خود اس کی رائز اینڈ فال دیکھی ہے. مطلب کہاں پہ ایک پارٹی تھی جو تھوڑی بہت سویلین سپیس کی سٹرگل کرتی تھی، آج بالکل اس نے اپنے آپ کو، جسے کہتے ہیں نا، آپ ابھی مسلم لیگ کی ہسٹوریکل اگزامپل دے رہی تھی، تو یہ تو تھی تھوڑی بہت ایک پارٹی بن گئی تھی، انہوں نے خود ہی اس کو چاپ کر کے اس کی جڑیں کاٹ کے اب ایک پولیٹیکل پارٹی سے کچھ ایک پتہ نہیں کیا، جو بھی آپ نے کرائے کی پارٹی آپ نے اس کا نام دیا ہے. مطلب بیسکلی دیو بیکم اے رینٹیئر پارٹی کے، جس کی مرضی ساتھ لگ جائے، جو مرضی ان سے کرا لو، انگوٹھے لگوا لو، ٹھپے لگوا لو. سو اٹس ریئلی انفارچونیٹ. اچھا عائشہ، اینی وے میں وقت چونکہ کم ہے تو میں بس آخری اس پوائنٹ پہ آتا ہوں. وہ کنٹونمنٹس کی بات آپ کی بالکل صحیح تھی. آپ کو پتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا ڈیفینس یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں تو بہت سارے ایریاز 40 to 50% ایریاز تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں سویلینز کے. وہاں کے واٹر ایشوز، وہاں کی بلڈنگ زوننگ لاز ایٹسیٹرا، وہاں پہ ان کا زور ہی نہیں چلتا. اب یہ پی 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 کا کہنا ہے اور حقائق پہ بھی مبنی ہے. تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے خصوصاً کراچی کے، لیکن اور شہروں میں بھی ایسا ہے. لیکن میں اب آپ سے، چونکہ آخری ایک دو منٹ ہیں، تو مجھے اب آپ یہ بتائیے کہ کیا اس پلان میں 28ویں ترمیم کی ری اسٹرکچرنگ میں اسٹیبلشمنٹ is likely to succeed, or it will have to take a step back because of these political factors. دیکھیے جی، پولیٹیکل پارٹی آپ کی کون سی اسٹرانگ ہے اس وقت؟ سارے ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہوئے ہیں نا. اور ہر جگہ مطلب کہ آپ نے 27ویں امینڈمنٹ بھی ہنس کے کر لی، تو 28ویں میں آپ کو صرف لگتا ہے کہ آپ کی سروائیول کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے دل میں تو آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے تو وہ یہ کریں گے. بات یہ ہے کہ آپ ایک سیریس ڈیبیٹ اپنی پارٹی کے اندر، اور یہ سب پارٹیز پہ ہے،
ایک سیریس ڈیبیٹ جو ہے وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ پنجاب کی حکومت یہ کیوں نہیں دیکھ رہی کہ اتنے سالوں سے کب سے یہ پاور میں ہے؟ کبھی شہباز شریف، کبھی نواز شریف، پھر مریم نواز شریف، کب سے ہیں؟ یہ جو ڈسکریپنسی ہے ڈیولپمنٹ کی آپ کے مختلف ریجنز میں، یہ کیوں ہو پائی؟ یہ کیسے ہوئی؟ آپ نے اس کو ایڈریس کیوں نہیں کیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے ان کا جو جسے رائٹ ہینڈ مین ہمیشہ سے جو ہوتا ہے ساؤتھ پنجاب کے مسائل میں، وہ ہمیشہ ان کا کوئی پنجابی ہوتا ہے، سرائکی کبھی نہیں ہوتا. سو جب جو رول کرنے والے جو ہیں وہ ایتھنک ڈویژن اپنی ڈیسیژن میکنگ میں کریں گے، تو جو باقی ایتھنک کمیونٹیز ہیں ان کو تو یہی نظر آئے گا نا کہ یہی طریقہ ہے کہ ان سے الگ ہو جاؤ. سو بالکل. یہ جو ہے یہ مسئلے اس کو حل کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں ایک سیریس ڈیبیٹ پولیٹیشینز کو اپنے ساتھ بالکل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہے وہ اس کو کوئی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے نہیں، اور اگر وہ نہیں چاہیں گے یو ناٹ اے پرابلم. مطلب یہ کہ یہ تو کون ہے. کھڑا ہو کے ان کو پش بیک کرے گا؟ بالکل کوئی کسی میں آپ کی یہ تو پروگنوسس 100% درست ہے. میری اپنی بھی یہ آبزرویشن ہے کہ ان میں کوئی دم خم نہیں ہے. بڑی بڑھ کے مار لیں جو بھی، انہوں نے خود اپنے آپ کو بھی بڑا ویکن کیا ہے. وہی جو آپ نے سیڈنٹری لائف سٹائل کا ذکر کیا ہے وہ ان کے پلے مطلب ان کے گلے پڑ گیا نا. پی 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 نے اب مجھے بتائیں کہ لاہور میں آپ دیکھ لیں، جہاں سے نون لیگ کا جو گڑھ تھا وہاں سے نون لیگ کو اتنی زیادہ ڈینٹ پڑا ہے. کراچی میں پی 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 کو سیٹس ملتی تھی، وہاں پہ ڈینٹ پڑ چکا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا. بہرحال عائشہ، ہماری یہ گفتگو ایک 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 یہ ایک ایک ڈیبیٹ کا ایک آخری آغاز ایک ہے. ایک ایک آخری چیز میں صرف کہوں گی جی. اب دیکھیں پیپلز پارٹی جی کو کہیے. اٹھا کے دیکھ لیں. اب نوجوان ہے، اس سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. اب بلاول جب لاہور آتا ہے تو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آرٹیفیشل سی ایک میٹنگ ہوتی ہے، بٹھایا جاتا ہے نوجوان جو ان کے سپورٹ بیس سو کالڈ ہے ان کو لایا جاتا ہے، وہ دور سے ان سے تقریر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کوئی جی ملنا، بالکل. کوئی جا کے، آئی نو سیکورٹی کا کنسرن ہے، بٹ بات یہ ہے کہ پھر اگر سیکورٹی کھیلنا ہے تو پھر پالیٹکس کھیلنا بند کر دیں نا. دونوں بند کام کر دیں. اکٹھے نہیں عائشہ آپ ہوتے. نے یہ بڑی اہم بات کی ہے. آپ کو پتا وہ ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے، تو اب وہ بالکل ناراض نہیں ہے، بات بھی نہیں کرتے، اسی وجہ سے کہ میں متواتر یہی کہتا آیا ہوں کہ بھئی بے نظیر بھٹو شہید جو تھیں ان کو اپنے ورکر کا نام بھی آتا تھا. ایگزائل میں بھی چلی گئی، کتنی بار وہاں سے ای میلیں کرتی تھی، پوچھتی تھی فون پہ فلانے کا کیا بنا، فلانے کا کیا بنا، اس کی نوکری ہوئی، اس کے بچے. مطلب ایک ورکر کے ساتھ ایک رشتہ تھا. انہوں نے اس کو سیور کر دیا، چاہے وہ لاہور ہو چاہے وہ پنجاب کے دیگر حصے ہوں. اٹس آر ویری انفارچونیٹ. بھلا عائشہ، ہماری یہ ڈبیٹ کا آغاز ہے. ہم اس طرح کریں گے کہ آنے والے ہفتوں میں اور بھی لوگوں کو شامل کر کے کبھی نہ کبھی ہر ریجن کے اوپر بات کرتے ہیں. کے پی، بلوچستان، پنجاب، سندھ، کراچی، اور یہ اس ایشو کو ڈیٹیل میں ایکسپلور کرتے ہیں ان نوانسڈ نان پارٹیزان وے. کیونکہ ہمیں یہ سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے یا پی 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 کیا چاہتی ہے. وی وانٹ ٹو لک ایٹ گورننس اینڈ واٹ از گڈ فار دا پبلک انٹرسٹ. تھینک یو عائشہ فار بینگ ود اس، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ.